بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ بہت پرانا محاورہ ہے جو بچپن میں ہم نے اسکول میں پڑھا تھا، لیکن یہ بالکل اس وقت فٹ آ رہا ہے ہماری ایم کیو ایم پہ۔ ہوا کچھ یوں کہ 8 فروری کے جو الیکشن ہوئے تو اس پہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جسے کے مطابق فارم 45 اور فارم 47 سے فیضیاب کیا گیا۔ ایم کیو ایم نے، جس نے 5,000 7,000 4,000 8,000 ووٹس حاصل کیے، فارم 47 میں ان کی وہ برتری 1 لاکھ 1.25 لاکھ پہ دکھا کے ان کو جتوایا گیا، اور وہ بھی 16-17 سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئے اور نیشنل اسمبلی میں پہنچ گئے۔ اور انہوں نے اس وقت جو حکومت سازی کے لیے مہم چلی تو انہوں نے اس طرح کی ڈیمانڈز اور مانگیں رکھنی شروع کی کہ ہمیں 4 سے 5 وزارتیں چاہیے ہوں گی اور سندھ کی گورنرشپ چاہیے ہوگی، اور ہم کامران ٹیسوری صاحب کو ہی اپنا گورنر رکھنا چاہیں گے، بلکہ انہوں نے تو وزارتوں کی چوائس بھی دینی شروع کر دی، جس میں میرا خیال ہے غالباً ان کو پورٹس اینڈ شپنگ بہت پسند ہے، ان کو انڈسٹریز کی منسٹری بہت پسند ہے، اور اس طرح کی انہوں نے مانگیں شروع کر دیں، بیکاز ان کو لگ رہا تھا کہ ہم بہت امپورٹنٹ اور وائٹل رول میں آ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو ٹوٹل سیٹس جب ملیں گی تو شاید وہ گورنمنٹ فارم نہیں کر سکیں گے، اور ہم ان کے لیے ایک اٹوٹ انگ بن جائیں گے، اور ہمارے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوگا، اور ہم ایک بہت اچھی بارگیننگ لیوریج بلکہ بلیک میلنگ کے رول میں آ جائیں گے، جس میں وہ ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے اور بڑی ماہرانہ صلاحیت اپنی رکھتے ہیں۔ بٹ بدقسمتی سے کیا ہوا کہ روز ایک آدھا ریکاؤنٹ ہوتا رہا، اور نون لیگ کی برتری جو ہے آہستہ آہستہ جو ان کے غیبی مددگار تھے وہ بڑھاتے رہے۔ اسی طریقے سے پی ٹی آئی کی جو سٹینڈنگ تھی، جو آزاد امیدوار تھے، وہ کم ہوتی رہی، اور نون لیگ کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، ادھر سے پیپلز پارٹی کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، اور دونوں کو ملا کے پلس جو ریزرو سیٹس ملیں گی وہ اتنی کو تعداد ہو گئی جس سے ان کو گورنمنٹ فارمیشن کے اندر سہولت اور آسانی مل گئی، پلس وہ 1-2 ووٹس لیں گے ایم کیو ایم سے، اور 1-2 اور جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ان سے، اور وہ گورنمنٹ فارمولیٹ کر لیں گے۔ لیکن اس دوران ایک بڑی ڈرامائی تبدیلی ہوئی، اور وہ راز اور وہ پول کھل گیا جس کے لیے جماعت اسلامی کراچی میں پیٹ رہی ہے، اور پی ٹی آئی پورے پاکستان میں رونا رو رہی ہے، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ بہت سارا احتجاج کر رہی ہے۔ وہ یہ ہوا کہ 2 آڈیو لیکس ہو گئی۔ ایک آڈیو لیک ہوئی جناب کمال مصطفیٰ صاحب کی، جس میں وہ یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ یار وہ ہماری میٹنگ ہونی تھی نون لیگ کے ساتھ، تو جب ہم میٹنگ کے لیے گئے تو ہم نے دروازہ کھول کے اندر گئے تو وہ اس طرح کا تاثر انہوں نے دیا کہ اچھا یار تم آ گئے ہو، چلو آ گئے ہو تو پھر بیٹھ جاؤ ان کرسیوں کے اوپر، یعنی وہ میٹنگ کے موڈ میں ہی نہیں تھے۔ تو ہم نے کہا یار بتاؤ کیا میٹنگ چل رہی ہے، پیپلز پارٹی سے کیا ڈیسائیڈ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یار وہ تو سارا کچھ کانفیڈینشیل ہے، لیکن ہم تمہیں 2 باتیں بتا دیتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یار وہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو مینڈیٹ ہے کراچی کا وہ 100% جعلی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یار نمبرز ہمارے پورے ہو چکے ہیں، تو پیپلز پارٹی کہتی ہے تمہیں گورنمنٹ فارمیشن میں نہ رکھا جائے اور آؤٹ کیا جائے۔ اب وہ جو بعد میں جو اس کی تردید یا اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کلیم کرتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ وہ میری ہی ہے۔ بھائی آپ اس کو جھٹلا کیسے سکتے ہیں؟ وہ آپ جو کھسیانی ہنس رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ میری ہی آڈیو ہے اور میں کلیم کر رہا ہوں اور میں تو ایکسپلینیشن دے رہا ہوں۔ بھائی آپ وہ شرمندگی سے اپنی ٹیم کو بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہمارے ساتھ بیت رہی ہے، اور آپ بتا کیا رہے ہیں اپنی رابطہ کمیٹی کے باقی ممبران کو، اور ہمیں کیا امپریشن دے رہے ہیں قوم کو کہ جی وہ کوئی گھس بیٹھیا ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس کا رابطہ کمیٹی کا تعلق لندن سے ہے، ایم کیو ایم سے، اور وہ وہاں رپورٹنگ کرتا ہے ہماری اندر کی، اور وہ اس کو کوئی وائس ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی ساری باتیں سن کے بعد میں اپنی ریکارڈنگ میں بھیج سکا ہے۔ وہ کوئی اتنا بیوقوف آدمی نہیں ہوگا کہ آپ کے اندر وہ 10-15 بندوں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا موبائل کھول کے آپ کی وائس ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور آپ کی اتنی کلیئر جو اس نے وائس ریکارڈنگ کی ہے وہ آپ کے دائیں یا بائیں بیٹھا ہوگا۔ تو آپ کے دائیں یا بائیں بیٹھا ہوا بندہ اگر موبائل کھول کے آپ کی وائس ریکارڈنگ کر رہا ہے اور اسے یوں سامنے رکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلا،
تو اس قسم کے آپ چورن جو ہے وہ ہمیں نہ بیچیں، اور یہ جو ہے وہ آپ رپورٹ کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ یار یہ ہم نے پیتی ہے۔ ابھی اس شرمندگی اور ہزیمت سے آپ ایم کیو ایم گزر رہی تھی تو وہ دوسری ان کے گورنر کا کامران ٹیسوری صاحب کی ویڈیو لیک ہو گئی، اور وہ جو ویڈیو لیک ہو گئی وہ بڑی ڈیٹیل تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، کہ چونکہ ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ ہم پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر بھی تھے، ہم نے وہ ساتھ بھی چھوڑا اور پی ڈی ایم کا ساتھ دیا، کراچی کے لوگ ہم سے ناراض ہیں اور بالکل ہمیں ووٹ نہیں دیا اور ہمارا وہ پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، اور وہ ہمیں گورنر کی سیٹ بھی نہیں ملے گی، گورنر بھی نون لیگ اپنا لگانا چاہتی ہے، اور دوسری چیز ہمیں ایک منسٹری ملے گی اور وہ بھی شاید کوئی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہے، تو اس لیے یہ ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں، اس کا رونا رو رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہماری اس گفتگو کا، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نوبت کیوں آئی ایم کیو ایم کے ساتھ۔ نمبر ایک، جو باقی کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کو یہ کنونسڈ ہیں، ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کے پاس ٹوٹل مینڈیٹ جو ہے وہ 0/0 ہے، ٹوٹل جھوٹا ہے۔ یعنی یہ جو 16-17 سیٹیں ہیں، ان ساروں کے پاس 5-5 ہزار 6-6 ہزار ووٹس ہیں، اور ان ساروں کو اکٹھا کریں تو 1,00,000 سوا لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ ہے ان سب کا۔ تو 1.5 لاکھ ووٹ کے لیے وہ پورا ایک ٹولہ ہے جو کراچی میں اسلام آباد میں دوڑتا پھر رہا ہے، کبھی پارلیمنٹ لاجز میں جاتا ہے، کبھی کس طرف جاتا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں ان کی داد رسی ہو اور کہیں ان کو کوئی نہ کوئی حصہ بکھرا مل جائے حکومت کے اندر، اور کوئی وزارت مل جائے جس میں وہ کامیاب ہو۔ گو کہ خالد مقبول صدیقی صاحب تو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی وزارت نہیں چاہیے، ہمیں صرف اختیارات چاہیے۔ تو اختیارات آپ کو دے دیے سارے، جائیں آپ انجوائے کریں، وزارت کوئی نہیں آپ کو ملے گی۔ تو وہ ویسے ایک دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو اور ہمیں کہانیاں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہوتا اور آپ کا مینڈیٹ جھوٹا ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہ چیز یاد رہنی چاہیے نون لیگ کو بھی، اور یہ چیز یاد رہنی چاہیے پیپلز پارٹی کو بھی، کہ آپ کے مینڈیٹ کے اندر بھی سکم ہے، آپ کے مینڈیٹ کے اندر بھی کمزوری ہے، کہ اگر فارم 45 والا پنڈوراز باکس کھل گیا، کسی بھی ہائر جوڈیشری کے پلیٹ فارم پہ فارم 45 کی کاؤنٹنگ ہو گئی اور وہ چیز سامنے آ گئی، تو پھر آپ کے لیے بھی گورنمنٹ کو جاری و ساری رکھنا اور مستحکم رکھنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے غیبی امداد آئی جماعت اسلامی کو بالخصوص، اور کم از کم اہل کراچی کے سامنے تو صورتحال واضح ہوگی اور ان کو پتہ لگ گیا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کس منہ سے ایم کیو ایم والے وہ نیگوسیشن کریں گے، منسٹریاں مانگیں گے، گورنری مانگیں گے، اور کل کو کراچی میں جا کے کراچی کے لوگوں کو کیسے فیس کریں گے۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ 13.5 مہینوں میں آپ لوگوں کی پیار اور محبت نے ہمیں 2.5 لاکھ پلس فالوورز دے دیے ہیں یوٹیوب پہ۔ یہ ایک کامیابی کی کہانی ہے جو ہم اپنے فینس اور اپنے سبسکرائبرز کو داد دینا چاہتے ہیں، جنہوں نے اس سفر میں ہمارا بھرپور ساتھ ادا کیا۔ ایک چھوٹی سی ٹیم تھی ایک گلبرگ کے دفتر کے اندر، جن کا خواب تھا کہ ایک نیوز آؤٹ لیٹ ٹائپ چیز بنائی جائے جہاں پہ انفارمل ڈسکشن ہو ملک کے اور دنیا کے حالات پہ، اور ایک عام بندے کے پرسپیکٹیو سے یہ ڈسکشن ہو۔ اب جب عام بندہ بات کرتا ہے تو طاقتور جگہوں کو پسند نہیں آتی، اور بڑے کارپوریٹ انٹرسٹ بھی اس میں شامل نہیں ہوتے۔ پھر ایمانداری کو سر فہرست رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پیڈ پوڈ کاسٹ نہیں کریں گے، پیڈ چیزیں ہم نہیں کریں گے جہاں پہ ہمارے آڈینس اور کنزیومر کو نہ پتہ ہو کہ جو آپ کو چورن بیچا جا رہا ہے وہ پیڈ ہے۔ اس وجہ سے ہم نے آپ لوگوں کو اپیل کی تھی کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمیں منتھلی سبسکرپشن پے کریں 1,000 روپے کی۔ اب اس 1,000 روپے کی ہم آپ سے کوئی نہ خیرات لے رہے ہیں، نہ صدقہ لے رہے ہیں، نہ زکوٰۃ، اور نہ ہی یہ چیزیں ہمیں لگتی ہیں یا ایسے پلیٹ فارمز کو لگتی ہیں۔ اصل میں ہم آپ کو ایک سروس دینا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہم آپ کو 4 لائیو سیشنز دیں گے پرائیویٹ، جو ڈائریکٹ ڈسکشنز ہوں گی آپ کی اور ہماری، جہاں پہ ملکی حالات، معیشی حالات، سیاسی حالات اور مورل حالات پہ گفتگو ہوگی بٹوین اس ایون اور آپ آڈینس۔ جتنے لوگ اس کو سبسکرائب کریں گے یہ چیز ہیلپ کرے گی ہمارے چینل کو انہانس کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری بہت خواہش ہے کہ ہم مزید ریسرچرز، مزید ایڈیٹرز رکھیں تاکہ ہم میکسیمم کانٹینٹ آپ کے لیے پروڈیوس کر سکیں۔ اس سٹیزن جرنلزم کے جرنی میں ہم دعا گو ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ تھینک یو۔